بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو اموی دین بمقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی تسلسل میں ہم بات کریں گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اموی دین بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں جو انسان کی انسانیت سے وابستہ ہو یا شرف سے وابستہ ہو یا حرمت انسانی سے وابستہ ہو۔ ہاں، اس کی ساری بنیادیں انسانیت کی پامالی کے لیے، وقار کی پامالی کے لیے، شرافتوں کی پامالی کے لیے اور دینی قدروں کو پامال کرنے کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہے ملک عزوز۔ تو مجھ سے بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ اموی دین کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ بھائی، یہ دین اس لیے انہوں نے چونکہ خود بنایا ہے اور اسے دین کا ہی ٹائٹل دیتے ہیں۔ وہ بالخصوص آج کا ملا اعظم جو ہے اسے بھی دین کہہ رہا ہے۔ ملک عزوز کو، جس کو رسول دو عالم نے فرمایا کہ یہ ملک عزوز ہے، اسے خلافت راشدہ کہہ رہا ہے۔ یہ شرمناک رویہ ہے آج کے ملا اعظم کا۔ اب صورتحال اس انداز کی ہے کہ بڑے حساس معاملات ہیں کہ ملک عزوز کو اگر خلافت راشدہ سے ملا دیا جائے تو پھر رسالت جو ہے اس پر اعتماد اٹھ جاتا ہے، چونکہ ملا اعظم کا شروع سے ہی رسالت پر کبھی اعتماد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کا اعتماد یا اپنے پیٹ سے ہے یا زام باطل میں بنائے ہوئے اپنے وہ جعلی تصورات سے ہے۔ اس لیے امت کو ملا اعظم کے تراشے ہوئے دین سے دور رہنا چاہیے، چونکہ اس کا دین خواہشات پر مبنی ہے، روایات اور آیات پر مبنی نہیں ہے۔ لہذا جس طرح کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا نا کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، فرمایا کہ صلح کی کیا ضرورت ہوگی؟ کہنے لگے کہ کچھ وقت کے لیے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور باقی ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں گے، بس یہ درمیان بین رہے سلسلہ تو ٹھیک ہے، ہماری لڑائی ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، میرے حبیب یہ اپنے سفاکانہ رویوں کو، اپنی جارحیت کو، اپنے ظلم اور بربریت کو یہ سند دلوانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرما دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی کبھی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے۔ اب کفار مکہ کے پاس کون سا دینی تصور تھا؟ کون سی اخلاقی قدریں تھیں؟ کون سے انسانی حرمتیں تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ جبر، ظلم اور بربریت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ چونکہ انہوں نے دین کے مد مقابل اپنی اس بربریت اور ظلم کو لا کھڑا کیا تھا اور اس پر دینی سند چاہتے تھے، اس لیے ان کو کفار کے دین کا ٹائٹل دے دیا کہ یہ کافروں کا دین ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی امویوں نے اپنی جارحیت کو دین کے مد مقابل پیش کیا ہے۔ نظام الہی، نظام ولایت، نظام امامت، نظام خلافت کے مد مقابل ملک عزوز کی جب بنا رکھی تو پھر اس بنا کے تصور کو انہوں نے دین کے ٹائٹل پر پیش کیا۔ جس طرح آج کا ذہنی عیاش ملا اس نظام حکومت کو خلافت راشدہ کے ساتھ وابستہ کر رہا ہے، ملا رہا ہے۔ خلافت راشدہ کے اندر کیا اہل بیت نبوت کی توہین تھی؟ خلافت راشدہ کے اندر کیا کرپشن تھی؟ خلافت راشدہ کے اندر کیا شراب حلال تھی؟ خلافت راشدہ کے اندر کیا سود حلال تھا؟ خلافت راشدہ کے اندر بیت المال کے اندر خیانتیں تھیں؟ خلافت راشدہ کے اندر کیا اصحاب رسول کی داڑھیوں کو رگیدا گیا؟ کوئی منظرنامہ تو ایسا بتاؤ نا۔ خلافت راشدہ کا ماحول تو عدل، انصاف، احترام اور دین کے فروغ کے لیے ایک مثالی نمونہ تھا، اور تم اموی دین کو، ملک عزوز کو، او مولویو حیا کرو کچھ، رسول کے مد مقابل آ گئے ہو۔ جس نظم حکومت کو رسول ملک عزوز کہیں، کاٹ کھانے والی حکومت کہیں، تم ان کو، اس طرز عمل کو، اس رویے کو، اس دور حکومت کو تم خلافت راشدہ سے ملاتے ہو؟ حیا کرو۔ اس لیے میں برمنا کہتا ہوں کہ ملا اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں مانا، نہ اب اس دور میں مانا ہے، نہ آج مان رہے ہیں، نہ انہوں نے قیامت تک ماننا ہے۔ یہ اینٹی گروپ ہے رسالت کا، یہ اینٹی گروپ ہے
اصحابہ کرام کا، یہ اینٹی گروپ ہے ملا ازم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اس لیے میں امت سے باشگاف الفاظ میں گزارش کرتا ہوں کہ ملا ازم کے دین کو تھوک دو، یہ شیطانی دین ہے، رحمانی دین نہیں ہے۔ رحمانی دین کے تصورات کے اندر ابتدا بھی انسانیت کی حرمتی ہوئی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ نبوی دین تو حبشی بلال کو بھی سیدنا کا ٹائٹل دیتا ہے، اور اموی دین نے کتنے اصحاب کو داڑیوں سے پکڑ کر ذبح کیا ہے۔ پھر یہ ملا کہتا ہے کہ یار یہ فلاں جو ہے یہ گستاخی صحابہ ہے۔ صحابہ کی گستاخی کا ارتکاب اور آغاز اور صحابہ کی گستاخی کی ایجاد امویوں نے کی ہے، سمجھا گی؟ چور مچائے شور، اور گستاخ بھی تم ہو، اور کہتے ہم جیسے کو ہو کہ جناب اللہ ہم گستاخ صحابہ ہیں۔ اور بے ایمانو، میدان میں آ کر بات کرو اگر ہمت ہے تو، حیا کرو کچھ۔ بہرحال اموی دین کا مطلب کیا ہے؟ اقتدار حاصل کرنا، ہر صورت، ہر طرح، ہر ناجائز طریقے سے قابض ہونا۔ اور آج کل کا جو ماحول اس وقت دنیا میں بنا ہوا ہے یہ اموی دین کا ٹائٹل ہے، اور اس کے پیچھے یہودیوں کی طاقت ہے۔ اس وقت بھی یہود تھے۔ بہرحال اس پر تو انشاءاللہ میں پوری تفصیل کے ساتھ تحقیق پیش کروں گا۔ سردست کچھ چیزیں جو نئی مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور نیا دین متعارف ہو رہا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کو یہ کہتے ہیں کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا والی جو آیت ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی قرآن کریم کی جو آیات اہل بیت کی تکریم میں، تعظیم میں، حرمت میں نازل ہوئی ہیں، ان کو یہ ملا ماننے پر تیار ہی نہیں ہے کہ جناب والا اہل بیت کا بھی کوئی تقدس اور مقام ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتی ہے کہ یہاں دانے بینے لوگ بھی مطلب اس رو میں بہہ چکے ہیں۔ جناب غامدی جیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں تو ازواج مطہرات کا تصور ہے۔ او بھائی، ازواج مطہرات نسبت نکاحی کی بنیاد پر اہل بیت ہیں۔ نسبت نکاحی کے اعتبار کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ اہل بیت کیسے ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن تعجب اس بات پر ہے آج تک یہ دونوں طبقات، خواہ وہ تشیع سے ہوں خواہ وہ تسنن سے ہوں، یہ دونوں ظالم ہیں۔ جہاں سے اہل بیت کا فطری تصور قائم ہوتا ہے اس طرف کو پر کبھی خیال نہیں کیا۔ اہل بیت کا ابتداً فطری تصور والدین رسول سے ہوتا ہے۔ والدین رسول علیہ السلام وہ مبدأ فطرت رسول ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیکر عنصری ملا ہے اور وجود حسی ملا ہے۔ تو یہ وہ پہلے اہل بیت کا پہلا عنوان ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کی ماں بھی اہل بیت ہوتی ہے، جس طرح اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خدا نے وحی فرمائی۔ اگر نبی کی ماں اہل بیت نہیں ہے تو یہ وحی کس پر نازل ہوئی ہے؟ لکڑیوں پر نازل ہوئی ہے؟ پتھروں پر نازل ہوئی ہے؟ گواہی بھی قرآن دے رہا ہے کہ میرے موسیٰ کو دودھ پلاؤ، اور اگر خوف زدہ ہو جاؤ فرعونیوں سے تو دریا میں پھینک دو، ہم جانے ہمارا موسیٰ جانے، ہم آپ کو لوٹا دیں گے صحیح سالم، اور موسیٰ کلیم اللہ بنا کر لوٹائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مرسلین ان وجاعلوہ من المرسلین، فرعونیوں نے اٹھا لیا۔ پھر شیر خارگی کے عالم میں یہ نبی کی ترکیب عنصری میں خدائے ذوالجلال کی احتیاطوں کا تصور قرآن بیان کر رہا ہے۔ ملا کیا جانے دین کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوتا ہے۔ یہ ذہنی عیاش ابلیس سے بھی بڑی بدترین چیز ہے۔ یہ ہر بات میں اپنا مذہب لے آتا ہے۔ اب جب فرعونیوں نے اٹھایا تو دودھ کے لیے اپنا انتظام کیا گیا، شاہی دائیوں کو بلایا گیا، تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، موسیٰ تو نبوت کا پیکر رکھتا ہے، عصمتوں کا تاجدار ہے، اور یہ جو دودھ تجھے پلایا جا رہا ہے تیری حرمت نبوت کے ہی خلاف ہے۔ حرمنا علیہ المراضع من قبل،
موسیٰ تجھ پر ایک قطرہ دودھ کا حرام ہے کیونکہ تو پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کافرہ دائیوں کا دودھ خدائے ذوالجلال کے اہتمام قدرت کے مطابق پلایا جانا محال، ناممکن اور ناجائز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت مطلب اللہ تعالیٰ کا نظام ڈھیلا ہو گیا تھا اور کافروں کا اہتمام کیا گیا۔ خدا کا خوف کرو مولویوں۔ اچھا، اس کے بعد جب دودھ نہیں پیا تو شیر خارگی کے اندر بچے کی ضرورت ہے دودھ، تو ان کی بہن کو ان کی ماں نے ان کے پیچھے تعاقب میں لگایا کہ پتہ کرو موسیٰ کہاں جاتے ہیں اور کیا معاملہ بنتا ہے۔ تو جس وقت انہوں نے صورتحال دیکھی کہ موسیٰ دودھ نہیں پی رہے تو فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہا میں ایک اہل بیت کی تمہیں رہنمائی کرتی ہوں، وہ بہت بڑے خیر خواہ ہیں بچوں کے، جو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا وہ ان کا پی لیتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے نبی کی ماں کو اہل بیت کہا۔ آج تک شرم آئی ہے کسی شیعہ کو، کسی سنی کو، مولویوں کو؟ بڑے بڑے جناب والا منصب دار ہیں، آیت اللہ بھی ہیں، جناب والا مجدد بھی ہیں، متجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے منصب کے اعتبار سے۔ آج کے دور کی بات کرتا ہوں، کسی نے رسول اللہ کی ماں محسنہ عالمین مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین محسنہ رسول حضرت بی بی آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہا کو اہل بیت کے ٹائٹل پر کبھی کسی سٹیج پر بیان کیا گیا ہے؟ چونکہ آپ لوگ یا شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ٹھیک ہے، اب اپنے دائرۂ کار کے اندر آپ نے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور ایک اور حوالہ دیتا ہوں، جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا صفات کے پاس فرشتے آئے اور آ کر بیٹے کی خوشخبری دینے لگے، اور جب بیٹوں کی خوشخبری دی تو ان کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ تھوڑی سی خفا ہو گئی کہ یہ کیا کہتے ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، قالت انی عجوز عقیم، اور میرا جو خامد ہے وہ بوڑھا ہے اور میں بانجھ بھی ہو چکی ہوں، اور تم مجھے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہو، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ کوئی سیانی بات کرو تم۔ تو انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اس بات پر بھی تعجب کرتی ہو جو اللہ نے اپنی رحمت سے فیصلہ تمہارے حق میں فرما دیا ہے؟ اے اہل بیت نبوت، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ نبی کی بیوی بھی اہل بیت ہے اور نبی کی ماں بھی اہل بیت ہے۔ یا اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہ کیا ڈرامہ کرتا ہے شیعہ یا سنی؟ انبیاء علیہ السلام کی امہات مقدسہ کو اہل بیت میں شامل نہ کرنا کفر ہے۔ کہاں تمہارے مذہب ہیں؟ کہاں تمہاری یہ ڈرامہ بازیاں ہیں؟ تو اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تقدس ہے اور بھی بہت ساری، تو جن کو قرآن اہل بیت کہے ان کو یہ ذہنی عیاش اہل بیت نہیں مانتے۔ آج تک کس سنی سٹیج پر، بالخصوص بریلوی سٹیج پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مکرمہ محترمہ والد کریم علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے اہل بیت کے ٹائٹل پر کوئی عنوان، یا آپ کے درس نظامی کے کسی ٹائٹل پر کوئی عنوان؟ آپ تو ویسے ہی مخالف ہیں، آپ کی ساری تفسیروں میں رسول اللہ کی ماں پر کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ یہ ہے آپ کی شریعت، یہ ہے آپ کا دین۔ تم رسول اللہ کی ماں کو کفر کی گالی دیتے ہوئے نہیں شرماتے؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ تمہارے کلمے کی کیا حیثیت ہے؟ جھوٹ بولتے ہو لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان جھوٹوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ان کی مسجدوں میں نہ جاؤ، رک جاؤ، اپنا پیسہ اور سرمایہ ضائع نہ کرو، اپنے مساکین غربا مساکین جو اپنے قرابت دار ہیں ان کو دو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو کفر کی گالی دے، باپ کو کفر کی گالی دے، اس کے ساتھ اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا اپنا ایمان ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے 3 درجے ہیں: اہل بیت نسب، اہل بیت نسبت، اہل بیت عطرت۔ تینوں کا وجود قرآن کریم کے اندر ہے، اور میں اس لیے تھوڑا سا خفا ہوا ہوں اپنی اس گفتگو کے اندر کہ آج تک کسی تشیع کے ممبر پر، کسی جناب تسنن کے ممبر پر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین جو اصل ہیں اہل بیت، جو اصل ہیں اہل بیت، نظم نص قرآنی کے مطابق اہل بیت ہیں، ان کا نہ کوئی تذکرہ آیا ہے، نہ ان کا کوئی ذکر آیا ہے، نہ ان کی کوئی حرمت آئی ہے، نہ ان کا کوئی وقار آیا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے توفیق بخشی، میں نے آغاز ہی اپنی گفتگو کا اور آغاز ہی اپنی علمی اپنا تخلیقات کا جو ہے یہاں سے شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے الحمدللہ فقیر نے عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم کے ٹائٹل پر 700 صفحے کی کتاب لکھی، پھر اس کے بعد وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم کے ٹائٹل پر پھر 700 صفحے کی کتاب لکھی، پھر حرمت والدین مصطفیٰ علیہ السلام اور قرآن عظیم کے ٹائٹل پر پھر 700 صفحے کی کتاب لکھی۔ چلو پہلے تو مواد نہیں تھا، اب تو مواد موجود ہے، لیکن حیا موجود نہیں ہے۔ کسی مولوی کی ماں کو گالی دو تو وہ کفر سے نیچے فتویٰ نہیں لگائے گا، اور رسول کی ماں کو کفر کی گالی دیتے ہوئے اور پھر اسے عقیدہ بناتے ہو بے شرمو کہ خدا کے قہر سے ڈر جاؤ۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کا جو ٹائٹل ہے یہ ملا ازم کے تراشے ہوئے تصور الدین سے وابستہ ہی نہیں ہے۔ ملا ملا ہے، مولا مولا ہے۔ آج کا ملا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت اطرت جو ہیں یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا آیت کا معنی ہی نہیں ہے۔ آئیے ہم پیش کرتے ہیں، ملا کو ملا کے ذخیرہ علم سے ہم جواب دیتے ہیں، جس کو مسلم ذخیرہ علم ملا مانتا ہے ہم وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تو بات طے ہے، آیات الہیہ جو ہیں اہل بیت نسب کے لیے بھی ہیں، اہل بیت نسبت کے لیے بھی ہیں، اہل بیت اطرت کے لیے بھی ہیں۔ چونکہ ملا فطرتاً اندھا ہے اس لیے اسے حق نظر نہیں آتا، اس کے اوپر جو ہے نا چربی چڑھی ہوئی ہے اپنے مسلک اور جعلی بت پرستی کی۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب میں نے آپ پر جو قرآن نازل فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے حبیب اس کا انگ انگ کھول کر بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کیا ایک ایک حرف۔ اور اب صاحب رسالت جس آیت کا معنی نبوی زبان سے بیان کر دیں، پیچھے کچھ رہ جاتا ہے کسی مفسر کی تفسیر یا کسی مفسر کا مطلب حوالہ رہ جاتا ہے کہ اس کی تفسیر میں آیا یا نہیں آیا؟ ایسا نہیں ہے۔ پہلا مفسر قرآن کا اللہ کا رسول ہے، قرآن اپنا مفسر بھی ہے۔ اس پر تو انشاءاللہ جب اگلی نشستوں میں ہم بیٹھیں گے تو بیان کریں گے کہ نبوی دین کی قرآن نے قرآنی آیات کی روشنی میں کیسے تعبیر بیان کی ہے اور اموی دین کی نوست کیسے بیان کی ہے۔ یہ تو انشاءاللہ ایک الگ سے سبجیکٹ ہے، اس پر تو ہم الگ سے تحقیق دیں گے۔ تاہم یہ عرض کر رہا ہوں کہ خود صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا معنی نبوت کی زبان سے اہل بیت اطرت کو قرار دیا ہے۔ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا جسے ہم تلاش کر کے لے آئے کہ اور پھر چوروں کے گھر سے چوری، ٹھیک ہے، مولویوں کے مسلم ذخیرہ علم سے ہم یہ پیش کر رہے ہیں، اور اس پر امہات المومنین کی گواہیاں موجود، اصحاب رسول علیہم الرضوان کی عینی گواہیاں موجود، تجربی گواہیاں موجود۔ یہ سمیت تو یا ذکر تو کے ٹائٹل پر نہیں ہیں، یہ عینی مشاہدے میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح مسلم اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مستدرک ابن الحاکم اور اس طرح 24 کتابیں ہیں حدیث کی جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین، ویسے تو بڑی تکریم کا نام لیتے ہیں اور ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بڑے اوصاف بیان کرتے ہیں ہمارے مولوی، پر میں عائشہ صدیقہ پر کبھی اعتماد بھی کیا ہے نہیں، اعتماد ہے ہی نہیں، رسول اللہ پر اعتماد نہیں، مائی عائشہ کون ہے؟ مولوی ہے۔ وہ کہتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فادخل معه ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ عنہا فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے حدیث کی 24 کتابوں کا یہ حوالہ اس وقت فقیر کے سامنے ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا جو عینی شاہد ہیں نا حقیقتوں کی مولویوں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح سویرے تشریف لائے، ان کے اوپر جو چادر تھی سفید اپنا کالے رنگ کے بالوں سے بنی ہوئی، تو امام حسن تشریف لائے، ان کو بھی ان کے اندر داخل کر لیا، امام حسین تشریف لائے، ان کو بھی داخل کر لیا، پھر حضرت بی بی پاک آئیں، وہ بھی حضرت مولا کائنات آئے، وہ بھی، ان چاروں نفوس قدسیہ کو اس مبارک چادر کے اندر ڈھانپ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان سے ترجمہ بیان فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب نبی جس معنی کو یعنی جس پر وحی نازل ہوئی ہے، وحی کا معنی صاحب وحی بیان کرے، مولوی نہیں مانتا، بڑا بے شرم ہے، غیرت سے خالی انسان نبی کی وضاحت نہیں مانتا، اپنے ملا کا تراشا ہوا تصور دین جو ہے اس کو وہ برقرار رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا امام یہ کہتا ہے، تیرے امام پر وحی نازل ہوئی ہے۔ آئیے اگلی گواہی، یہ حضرت عمر بن ابی سلمہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک ہیں، اور کہتے ہیں کہ لما نظرت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمۃ فدعا فاطمہ وحسنا وحسینا فجل لهم بکساء وعلی خلف ظہرہ فجل له بکساء ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا۔ او بھائی، او خدا کے بندو، مولوی حیا کرو یار، کچھ تم مر نہ گئے یہ بات کرتے ہوئے، ہاں جی، کہ یہ اہل بیت نہیں ہیں۔ یہ امام ترمذی سے بیان کرتی ہیں، حدیث کی 14 کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ آئی حضرت انس بن مالک جو خادم خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الى صلاۃ الفجر یقول الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 6 مہینے، اللہ اکبر، او مولوی مر جاؤ یار، پر حیا والے بندے مرتے ہیں، بے حیا نہیں مرا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 مہینے تک وظیفہ فرماتے رہے اس آیت کریمہ کا، کہاں؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ کر، اٹھو اہل بیت نبوت، صلاۃ کا وقت ہو گیا ہے۔ اور یہ آیتیں پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقولہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، الاحزاب، قال نظرت فی 5۔ اب آئیے مولویو، شرم نام کی شاید تم میں ہوتی تو کم از کم مر جاتے، پر شرم سے عاری ہو چکے ہو تم، ہاں جی، اہل بیت ہی ہدف ہے تمہارا۔ یہ نص ہے عینی شاہد کی کہ ان 5 نفوس قدسیہ کی بابت نازل فرمائی گئی ہے یہ آیت۔ بولیے یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہائے ہائے ہائے، فی 5 فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی فاطمہ والحسن والحسین، رواہ الطبرانی۔ اس طرح 20 روایات ہیں جو اصحابہ کرام عینی شاہد ہیں، اور اصحاب رسول اللہ رضوان کے ساتھ ساتھ امہات المومنین جو اس آیت کے نزول کی عینی شاہد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو وہ نقل کر رہی ہیں عینی شہادت کے ٹائٹل پر، کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو یہ نص بیان کر دی حضرت سید خدری نے کہ انہی 5 کے نفوس قدسیہ کی بابت آئی ہے۔ اب بولو صحابی جھوٹے ہیں یا تم جھوٹے ہو؟ بڑا شور مچاتے ہو، صحابہ صحابہ صحابہ، اصل دشمن صحابہ مولویو تم ہو۔ میں برملا کہتا ہوں اور پورے وثوق سے کہتا ہوں، صرف صحابہ فروشی کرتے ہو، صحابہ کی مانتے نہیں ہو۔ جس طرح یہ لوگ دوسرے جو ہیں تشیع کے، وہ غالی قسم کے لوگ جو ہیں، یہ اطرت فروشی کرتے ہیں، اہل بیت کی مانتے نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں مانی انہوں نے۔ ایون کے صفین کے اندر مولا کائنات نے 40 خطبے دیے ان کی لعنت ملامت پر، اس لیے کہ یہ غداری کرتے رہے، امام حسن کے ساتھ غداری کرتے رہے، اور پھر نام لیتے ہیں کہ جناب ہم بڑے ان کے جناب والا ہیں، خیر خواہ ہیں، اور ان کے بڑے مخلص ہیں۔
اطرت فروش ہیں یہ لوگ، اور تم صحابیت فروش ہو، رسالت فروش ہو، حقائق کو تم مذہب کی نظر کرتے ہو، مسلک کے بت پر چڑھاوا چڑھاتے ہو تم ان حقائق کا جو رسالت کی زبان سے نکلے ہیں اور جو قدرت کی کلام کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں امت سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ امت پلٹ آئے، ملا ازم کے دین کو تھوک دے، یہ جھوٹا دین اور عموی دین ہے۔ اور میں بالخصوص سادات عظام جو اہل بیت ہیں اس وقت روئے زمین پر، بالخصوص پاکستان کے سادات، خواہ تشیع سے تعلق رکھتے ہوں یا تسنن سے، آگے بڑھیں، امت کی قیادت کریں، ملاؤں سے اپنے نانا کا دین واگزار کرواؤ۔ اگر تم حلالی سید ہو اور صحیح سید ہو، یا صرف ٹائٹل استعمال کرتے ہو، تو میرا آپ سے گلہ ہی نہیں ہے، جو مرضی کرو، بیچو، قبروں کو بیچو، مزاروں کو بیچو، قادروں کو چادروں کو بیچو، ہاں جی، جدادیں بناؤ، سب کچھ بناؤ۔ اگر ابو طالب علیہ السلام کی اولاد ہو اور مولا مرتضیٰ کی اولاد ہو، زہرا پاک کی اولاد ہو، تو پھر میدان میں آؤ، میدان میں آ کر یکجان ہو کر امت کی قیادت کرو۔ آپ کو قیادت کے لیے خلق کیا گیا ہے، مقتدیت کے لیے خلق ہی نہیں کیا گیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ انی تارک فیکم الثقلین، یہ ثقلین کا ٹائٹل کبھی نہیں ملتا۔ تو آپ ثقلین کے اس اثاثے کے امین بنو اور آگے بڑھو، اور کچھ نہیں ہو کر سکتے ہو تو اپنی ماں کے دشمنوں سے تھوڑا سا روسا ہی کر لو، اگر کر سکتے ہو، ہمت ہے تو رس کے ہی بیٹھ جاؤ، ہاں جی، کوئی تھوڑی سی ناراضگی کا ہی اظہار کر دو، پتہ چلے کہ آپ واقعتاً خون زہرا ہیں، واقعتاً خون مرتضیٰ ہیں، واقعتاً خون ابو طالب ہیں، واقعتاً خون رسول ہیں۔ یار ہم جاٹ لوگ ہیں، نکارہ قسم کے لوگ ہیں، گناہ گار شاکار قسم کے لوگ ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے تقدس کے کوئی خلاف بولتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی قدغن رکھتا ہے تو ہم اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کی آنتڑیاں نکال دیتے ہیں، اور سادات کے اندر اتنا احترام، اتنا غیرت ہی نہیں آ رہی ہے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے جد کریم کی، اپنے نانا کریم کی، اتنی غیرت ہی نہیں آ رہی کہ ان کو ممبروں پر گالیاں دی جا رہی ہیں، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا جا رہا ہے، اور یہ سید بیٹھ کر آلتی پلتی بار کر سنتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے۔ یہ کیسا سید ہے؟ کوئی سید نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اصل سید ہو تو ان کو اپنے باپ کی، دادا کی، ماں کی، جد کریم کی، نانا کریم کی اور زہرا کے خون کی حرمت کی غیرت آئے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، میری تلخ نوائی جو ہے وہ آپ کی تکریم کے لیے ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، امت کو سنبھالیے، اور ملا سے اپنے نانا کا دین واگزار کروائیے۔ جب تک ملا کے ٹائٹل پر دین رہے گا، مغلوب رہے گا، جب دین کے وارث اصل میدان میں آ جائیں گے تو دین غالب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔